جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ کل کے اہم ترین اجلاس سے متعلق ہے، جس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سی بات کی ہے، لیکن اس کا پیغام کیا ہے کل کے اجلاس کا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ صدر صاحب نے ایز یوزول جو ایکسپیکٹڈ تھا، وہ انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے جو بل تھا 184(3) کا عدالتی اصلاحات کا، وہ بل جو ہے انہوں نے واپس کر دیا ہے، لیکن انہوں نے بہت معاونت بھی کی ہے حکومت کی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے کی ہے۔ اسی طرح سے جو ایک اور اہم معاملہ چل رہا ہے اس وقت عدلیہ کا، جس میں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو جو کہ حکومت نے بند کیا تھا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب سماعت فکس ہو گئی ہے، اور کل کابینہ کا بہت خصوصی اجلاس بھی ہے۔ اس کے اندر بھی جو چیزیں اہم ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو ایک ہم سنتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ خاموشی کی ایک زبان ہے، اور اس معاملے کے اوپر جنرل آصف غفور کا جو ایک بڑا مشہور جملہ ہے، جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ایٹریبیوٹڈ رہے گا، وہ ایٹریبیوٹ کیا جائے گا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہے، وہ زبان کل سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ نظر آئی ہے، اور وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں انتخابات کے حوالے سے حکومت کا واضح ایک طرح سے موقف، جو کہ 10 ارب روپے کی آج ایک فیک نیوز چلائی گئی تھی، وہ بھی سامنے آ چکا ہے اسحاق ڈار صاحب کی زبان سے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو امریکہ جانا تھا ڈار صاحب کو، وہ نہیں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ اگلے چند دنوں کے اندر ہونے والا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو عدلیہ کے اندر کشیدگی ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے آج یعنی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو حافظ قرآن کے 20 نمبر والا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط ہے، یہ ریجیکٹ کیا ہے۔ جو 6 رکنی بینچ بعد میں بنایا گیا تھا، پتہ نہیں کس قانون کے تحت وہ بنایا گیا تھا، لیکن بہرحال تو ایک اندرونی ٹسل ہے۔ اور دوسری جانب جو کیوریٹو ریویو تھا، جو کہ پچھلی حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا تھا، وہ ریویو جو ہے وہ اس کے لیے کابینہ نے منظوری دے دی تھی، اور صدر کو لکھ دیا تھا کہ اب اس کے اوپر جو ہے کوئی کارروائی قاضی صاحب کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اچانک آج جو ہے اس کو کاز لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے، جن کے خلاف اب ایک اور ایک ریفرنس بھی آ چکا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ ٹٹ فار ٹیٹ پوری لڑائی کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے اپنا نشانہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنایا ہے۔ اور دوسری جانب نہ صرف یہ بلکہ یہ جواب بھی دیا ہے کہ اگر میرے خلاف ریفرنس آئے گا تو میں اس ریفرنس کو بھی لوں گا، لیکن یہ یاد رہے کہ کابینہ کی کارروائی کے بعد ان کی قانونی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس کے اوپر بھی کافی اب یہ لڑائی منڈے سے شروع ہوگی، اور سوموار ہی وہ دن ہے جس دن 10 اپریل کو حکومت نے اپنا جواب جمع کروانا ہے، جو فی الحال نہیں میں ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا نو اس کے اوپر لگ گیا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق، کہ 10 ارب روپے جو ہے وہ نہیں دیے جائیں گے، جو کہ قسطوار جاری کرنے کا الیکشنز کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ اب اپنی ایک خاص نوعیت پہ بڑھے گا آگے، اور اس میں کافی زیادہ محاذ آرائی کے امکانات اگلے ہفتے کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ جسے کہنا چاہیے کہ اپنی پٹاری سے کھولیں گے، اور عطا بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی اپنی پٹاری میں سے چیزیں نکالیں گے۔ یہ بالکل ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 97 کی سی سچویشن ہے۔ اگر 10 اپریل کو ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت پیسے نہیں دیتی، اور وہ کوئی اختیارات اپنے استعمال کرتے ہوئے کوئی توہین عدالت کا معاملہ دیکھتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ روکنے کے لیے بھی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ آج بڑی اچھی سٹوری جو ہے وہ دی ہے، طارق عزیز ہیں دنیا ٹی وی کے اوپر، ایک بڑے مایہ ناز رپورٹر ہیں، انہوں نے جو سٹوری دی ہے اس کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل توہین عدالت قانون میں تبدیلی، حکومتی اتحاد کا بڑا فیصلہ یہ جو ہے یہ سامنے آ چکا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہے، اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کی بالادستی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں توہین عدالت کے جو قانون ہے اس میں ترمیم کے حوالے سے مسودہ تیار کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جوڈیشل کونسل کی کسی بھی جج کے خلاف کارروائی
پروسیڈنگز کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جانا ضروری ہوگا. یہ بھی آج کی خبر ہے اور یہ بہت اہم خبر ہے. اسی طرح سے حکومتی اتحاد کے جو بڑے تمام لوگ ہیں اس پہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم میں جو شامل دیگر لیڈرز ہیں ان کی طرف سے بھی جو عدالتی اصلاحات ہے اس پہ اہم اقدامات کا فیصلہ کیا گیا. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا ایک الگ اجلاس ہوا تھا ان کے اپنی جماعت کا، جس میں بلاول صاحب بھی تھے اور آصف زرداری صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا. اس کے اندر بھی کچھ اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اسی طرح سے جو بل منظور کرایا جائے گا اسے بھی کسی بھی مطلب وزیر اعظم کو جو توہین عدالت میں بھیجنے کی کوشش ہوگی اس کے بعد، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حکمران اتحاد نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنا لی ہے. تو نہ صرف یہ بلکہ اب جو صدر کے اختیارات ہیں، جو کہ پہلے ہی یعنی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کو دینا چاہیے کہ وہ با اختیار ترین صدر تھے جن کے پاس تمام اختیارات تھے. اس وقت انہوں نے اپنے اختیارات ختم کیے اور وہ پارلیمنٹ کو تفویض کیے تھے، لیکن جتنا بھی اختیار اس وقت عارف علوی صاحب کے پاس ہے ماشاءاللہ وہ اپنے اختیار سے بہت آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں. اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے جو اختیار تھوڑا بہت بھی ہے پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب قانون سازی کی جائے. اور 57 سیکشن جو الیکشن ایکٹ کا ہے جس میں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اسکیجول کو جاری کریں، اس کے اندر بھی ترمیم کی جائے گی. توہین عدالت کا جو قانون ہے جس کو کہ عدالتیں استعمال کرتی ہیں اور پوری دنیا میں یہ کہیں اس طرح کے قوانین نہیں ہے جس میں کہ عدالت جو ہے وہ بالادست ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن بہرحال جس طرح ہمارے ہاں استعمال ہوا، یعنی کہ جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں محترم، انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب پہ توہین عدالت لگائی اور ان کو اسی وہ معاملہ چل رہا تھا اسی کے دوران ان کے اوپر توہین عدالت لگا کے کہ انہوں نے خط نہیں لکھا 248 کے تحت جو ان کو امیونٹی تھی صدر صاحب کے لیے، زرداری صاحب کے لیے، اس کے اوپر ان کو 1 منٹ کی سزا دی اور ان کو گھر بھیج دیا اور ان کو نااہل کر دیا. تو یہ توہین عدالت کے اوپر بھی اب جو ہے ترمیم آ رہی ہے. اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ میڈیشن کے لیے پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ وہ کام کرے گی. اور میری اطلاع ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس اسد کیسے صاحب یا پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما گئے تھے اور انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ آپ پلیز کچھ کریں، یعنی کہ ان سے بات کی تھی کہ آپ کوئی برج کا کردار ادا کریں، جس پہ انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات کی تھی اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بات کریں. تو اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر پیپلز پارٹی اس پہ بات کرتی ہے یا اسد کیسے صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا جائے. تو یہ ایک اور رابطہ ہے جو کہ حکومت کے ساتھ حال ہی میں ہوا ہے اور یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو آفر آئی تھی بعد میں، یہ اسی پیش رفت کے بعد جو ہے یہ آفر کی گئی تھی کہ چلے 8 اکتوبر کو اگر الیکشن ہونے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے. پیپلز پارٹی بھی وقت کے اوپر اپنے یعنی اکتوبر میں انتخابات کے لیے کل انہوں نے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس سے آگے انتخابات نہیں جانے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ موجود ہے اس وقت حکمران اتحاد میں بھی اور کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر اب تیار نظر آتی ہے. یہ الیکشنز ہونے یا نہیں ہونے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ابھی تو بہت سارے بیچ میں اور بھی مراحل باقی ہیں. یہاں تک کب آتے ہیں اپنی مین سٹوری کی طرف کہ کل بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ فوج نے صاف انکار کر دیا ہے اور میں ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی جس میں وہ کہتے سروسز چیف اور جو دوسرے چیف تھے ایئر فورس کے اور انہوں نے منع کر دیا. تو یہ وہ یعنی ایک پوری باقاعدہ مہم ڈیوائیڈ کرنے کی جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ اس وقت لانچ ہوئی ہے. تو یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اگر آپ اس کو نہ بھی کریں یعنی کسی اور چیز کی طرف نہ جائیں، صرف آپ قومی سلامتی کونسل کا کمیٹی کا اگر اعلامیہ پڑھ لیں تو آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ خبر ہی نظر آئے گی. مثلاً اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اور پھر ثانیہ گیری کے اوپر بھی ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر ساری بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمیٹی نے کہا یہ اب آپ اس کے اندر بہت بڑی چارج شیٹس ہیں بائی دا وے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کے خلاف چارج شیٹ یہ آگے ہو سکتی ہے. کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ لہر ٹی ٹی پی سے نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا. جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کو انہوں نے ٹی ٹی پی سے نرم گوشہ، اب کس کا نرم گوشہ رہا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ،
یہ آپ جو ہے اس کے اوپر آپ ذرا خود سوچ لیجئے، آپ زیادہ ذہین ہیں مجھ سے. یہ وہ خاموشی کی زبان ہے جو کہ کل جس کے اندر اظہار کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اجلاس میں پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کاوشوں کا اعتراف ہے، اور فورم نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے پہ، وہ تو اپنی جگہ پہ اہم ہے. یہ بڑی اہم لائن ہے جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی. ٹی ٹی پی کے خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا. واپس آنے والے ان دہشت گردوں سے امن و استحکام جو ہے وہ پاکستان کا منتشر ہوا. افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی مدد سے امن و استحکام منتشر ہوا. اجلاس میں پوری قوت اور قوم اور حکومت سے مل کر ہمہ جہت آپریشن کی بھی منظوری دی گئی ہے، آپریشن شروع کرنے کی. اب اس میں بڑی دو اہم خبریں، ایک تو یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوگا، آپریشن ہوگا ٹی ٹی پی کے خلاف، اور جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، جو چن چن کے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے لوگوں کو قتل بھی کر رہی ہیں. ایک تو وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی اور بھرپور طریقے سے کی جائے گی. مطلب یہ کہ جب آپ کارروائی کر رہے ہوتے ہیں، آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنی ڈیوٹیاں الیکشن کو نہیں دیتے، الیکشن کے پاس نہیں آتی. تو یہ وہ ہے سٹوری جو کہ اب جو کہ ایک خاموشی کی زبان ہے، اور خاموشی کی زبان سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ سر ہم الیکشن کے لیے آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم آپریشن کی تیاریوں میں. دوسری اہم بات اگر آپ کو یاد ہو، حال ہی میں ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر دفاع جو تھے وہ گئے تھے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، دو مہینے پہلے کی بات ہے، افغانستان گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ناقابل تردید شواہد پیش کیے تھے. وہ شواہد اس سے متعلق تھے کہ ٹی ٹی پی یہاں پہ جو کارروائیاں کر رہی ہے اس کا کس طرح سے تعلق جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ بنتا ہے. اور پھر وہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی پیش کی گئی تھی کہ یہاں پہ کس طرح سے ہمارے ہاں جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاملے کو جو ہے وہ دیکھا گیا، کس طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ شامل تھے، وہ لوگ شامل رہے ہیں، ان کی طرف بہت اشارے بھی جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس پورے کل جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے بعد ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ اور تنگ کیا جائے. جن لوگوں نے معاہدے کیے، جن لوگوں نے ان لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کی، اور یہ اب پینیٹریٹ کر گئے ہیں مختلف جگہوں پہ. بلکہ آج میں خبر دیکھ رہی تھی، اس کی کہیں ہمیں تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہاں اسلام آباد سے بھی کوئی دہشت گرد جو ہے وہ پکڑا گیا، یا وہ تو خیر جو خبریں چل رہی تھیں وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کی خبریں ہیں، لیکن تاحال جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تصدیق، مزید انفارمیشن ضرور لیں گے، پھر ہم آپ کو پوری خبر سنائیں گے. سو یہ جو چیز ہے اس کے بعد اب اچھا اس میں ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے کہ جس میں جو اشارہ ہے اور خاموشی کی زبان ہے، وہ یہ ہے کہ کمیٹی بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی اور معاشرے میں تقسیم کی کوششوں کی شدید مذمت بھی انہوں نے کی ہے، اور ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی سپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا اس کی مذمت کی گئی ہے. بیرونی سپانسرڈ اور زہریلا کون کر رہا ہے؟ باہر بیٹھ کے کس مخصوص جماعت کے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. اور ریاستی اداروں اور قیادت کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا قومی سلامتی سے متاثر ہوتی ہے، اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا ہے. یعنی آنے والے دنوں میں جو لوگ مزید یعنی ففتھ جنریشن وارفیئر کے نام پہ جو ایسٹس بنائے تھے، اور وہ ایسٹس اب دوبارہ فوج پہ چل گئے ہیں، اور وہ جہاں جہاں بیٹھ کے کارروائیاں کر رہے ہیں اس وقت، غلط خبریں، اور اس میں ہم تو خیر ہمیشہ سے ففتھ جنریشن وارفیئر کے خلاف تھے اور بولتے رہے، ہم پہ خود غداری کے الزام لگے، لیکن یہ جو لوگ کریٹ کیے گئے تھے، یہ جس طرح سے ان کو جھوٹ کی ٹریننگ اور ان کو ایک فیک نیوز کی ٹریننگ، اور یہ اصل میں جو پاکستان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں، یہ واقعی ایک جو ہے نا وہ اب آپ سب کے سامنے ہے. تو وہی بات ہے کہ جو بھی فصل کاشت کی بوئی جاتی ہے وہی کاشت کی جاتی ہے انفارچونیٹلی، اور اب یہ اس کے خلاف بھی آج کل کی اس میں بتایا گیا ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں ہیں اس میں،
ٹی ٹی پی سے نرم گوشے پہ مبنی پالیسی عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے وغیرہ. تو یہ وہ صورت حال ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے. تو خاموشی کی زبان نے بہت واضح جواب دے دیے ہیں. نئے آپریشن کے لیے اب تیاری کی جا رہی ہے اور اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وزارت خزانہ سے کہا جائے کہ آپ وہ پیسے ہمیں دیں تاکہ ہم جو ہے وہ کام کریں. اور یہ کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ جو مشینری کام کر رہی ہے اور فیک نیوز کی مشینری کام کر رہی ہے اور جھوٹ کی اور بہتان ترازی کی اور الزام تراشی کی، ان کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ اس کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ اس سے زیادہ منافرت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جن لوگوں نے ان کو لایا بسایا، ان کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے لیے بھی اچھی خبر اب نہیں ہے. سو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے